اور یہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں کوئی مراد علی شاہ کو سوچ نہیں آئی ہے، یہ جیسے میں نے کہا طبی ماہرین سے آپ نے بات کی، ان سے بات کر کے ہی کر رہے ہیں. اور اس وقت اگین جو دنیا بھر کا تجربہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے، اس کے اندر جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا اور ویکسینیشن کرانا، یہ دو چیزیں. اور تیسرا حکومت کا، دونوں حکومت کے یہ بھی ہیں، حکومت کا اس میں مدخل ہے. تیسرا کہ اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو اس حد تک رکھنا کہ خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی ایسی سٹریس نہ ہے. اور میں آپ سب کے توسط سے پورے قوم کو، میں نے ابھی بھی اپنے میسیج میں کہا تھا کہ مہربانی کر کے آج یوم آزادی کے دن یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اس وبا کے ساتھ اب رہنا ہے. جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو اس کو رہنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، دیکھیں آپ سردی ہوتی ہے تو گرم کپڑے پہنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا. آپ یہی کپڑے پہن کے اگر میں دسمبر جنوری میں گھوموں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا. اسی طریقے سے اس وبا کا ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس کو کے لیے جو طریقہ کار طبی ماہرین نے بتایا اس کو فالو کریں. ٹرانسپورٹ کی جہاں تک بات کی، گورنر صاحب نے بھی بتایا، ہم گرین اور آرنج لائن بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے بسز کا بھی ایک، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، 8 ارب شاید اس سال ہم نے مختص کیے ہیں جو کہ ریلیز ہوئے ہیں. پچھلے سال اس کا کچھ حصہ کیا تھا اور ان کا بھی آرڈر ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ منسٹر صحیح بتا سکیں گے وہ کس وقت تک آئیں گی. یس ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے کراچی کے شہر کو، اور بہت مسائل ہیں کراچی کے اندر. اب میں وہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، کسی اور، آج یوم آزادی کا دن ہے، کہ جو ہم نے نوٹ کیا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے حالات کا، وہ کسی دن میں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ڈیٹیل میں آپ کو بریفنگ دیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. اس میں کہا ہے کہ جو کام کریں وہ صوبے کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ کریں، اس لیے کہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں اور وفاق بھی کام کرے. اور نارملی ہوتا ایسا ہے، کہیں کہیں وہ جو ایکسیپشنز ہوئی ہیں نا، اور ہمیں کراچی شہر میں بھی نظر آئی ہے کہ ہم نے کوئی وہاں سیوریج لائن ڈالنی ہے تو اوپر پیور لگا دیے. اب کیا کیا جائے؟ تو صرف یہ تھوڑا سا، اور یہ جیسے ہے نا کہ یہ اختلافات ہو سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے صلاح مشورے سے کریں. باقی صوبوں میں بھی یہ ہوتا ہے اور سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھے جو کہ اچھا دونوں چیزیں آپ نے کہا تھا، میں اکٹھے جواب دیتا ہوں. کووڈ کے حوالے سے ابھی تو ہم 4تھ ویو میں چل رہے ہیں. ہم نے صوبہ سندھ میں اور وفاق میں NCOC ہے، ہم نے صوبہ سندھ میں ٹاسک فورس جو پہلے دن بنائی تھی وہ کام کر رہی ہے. اور دونوں جگہ پہ، وفاق میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی، ہم طبی ماہرین کے ساتھ مل کے ان کے صلاح مشورے سے سٹیپس لیے جاتے ہیں اور سٹیپس لے رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، وفاق نے، صوبوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے زیادہ ہمارے اوپر رہی ہے کہ کووڈ کی 4تھ ویو بھی، رب کا شکر ہے کہ اتنی زیادہ کراچی میں ایک وقت میں ہمیں کافی خطرات لاحق ہو گئے تھے. اور اسی وجہ سے ہم نے وہ ایک 9 دن کا، ویسے تو صرف 5 دن کا تھا اس لیے 2 اس میں ویکینڈز تھے شامل، لیکن 9 دن کا ایک جو لاک ڈاؤن کیا تو اس کے اثرات آئے. ہماری انفیکشن ریٹ کم ہوئی ہے اور اس سے ہمارا صرف یہ دیکھیں ختم نہیں ہو جاتا. بڑے لوگ بات کرتے تھے کہ کیا شام کے 6 سے پہلے کووڈ جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے 6 کے. یہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، یہ لفاظی کرنے کے لیے بڑی اچھی ہیں. آپ نے اس انفیکشن کو، اس پینڈیمک کو ایک بریک دینا ہے. میں نے آپ کو گورنر صاحب نے کلیئر کر دیا، جہاں پہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے کہا 13-14 سال سے حکومت میں، اس صوبے کے لوگوں کے ووٹ کے وجہ سے حکومت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کوشش کریں گے اور کامیاب ہوں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں. اور وفاق کے ساتھ میں نے تو پہلے ہی شروع میں کہا کہ ہمیں زیادہ متحد ہونے کی، اور ہر شعبے میں، یہ صرف گورننس نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے، ہر شعبے میں ہمیں زیادہ متحد ہو کے اور ملک کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے. دیکھیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کوئی 1 مہینے 1 سال میں ہونے والی چیز نہیں ہے. ٹوٹل 1100 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور شیئرز کا وہ بڑا کلیئر ہوا ہے اس میں. اور جو ڈیٹیلز، اب نمبرز ایگزیکٹلی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. ایک کی ایشو تھا، دونوں جو تھوڑے سے تضاد قسم کی باتیں آ رہی تھیں، وہ جو سرکولر ریلوے کی اونرشپ کس کی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ وفاق کرے گی، اور وفاق اس کے پیسے دے رہی ہے تو اسی کے شیئر میں آئے گا. لیکن شیئر سندھ کے لوگوں کا ہے، نہ وفاق کا ہے
न सिंध हुकूमत का है, ये सिंध के लोगों का शहर है जो कि सिंध में और उसके ताल्लुक़ खिलाफा कराची में लग रहा है। पैसे देना किसी का एहसान नहीं है, आइन के मुताबिक एक तरीक़ाकार है। आइन में नेशनल फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नर साहब ने जो बात कही वो भी उन्होंने ये बात कही कि जी वफाक की मर्ज़ी, और मैं मोर देन वेलकम करता हूँ वफाक को कि ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरा सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम करें। मेरी हमेशा सिर्फ एक ही, और मैं उसको ओपनली भी, हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो उठा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत, उसको याद करते हुए और ये अहद करना चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मुत्तहिद होके दुश्मनों का मुकाबला करने की बात करते हैं, हमारे पूरे मुल्क को उन उसूलों पे चलना चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको किसी तौर पे रायगा होने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर मैं, पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो कोविड का वबा फैली हुई है, अभी तक पूरी दुनिया इसके असर में है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है, हम सब ने मिल के इस कोविड की वबा के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बढ़ चढ़ के कोशिश की है कि उनको फॉलो किया जाए। मैं अभी भी आप सबसे कहता हूँ, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, पूरे मुल्क के अपने बहनों और भाइयों को कहता हूँ कि ये वबा अभी तक मौजूद है और इसका सही मुकाबला करने का तरीका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे, हमें अब इसका सबूत भी मिल गया है कि वैक्सीन कराने के बाद हमारे लोगों ने इस वबा के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो सब के सब वैक्सीन कराएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध के साथ यहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी है। सूबा सिंध के लोगों, हुकूमत सिंध की जानिब से आज ये हाज़िरी दी है अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बाकी जो बड़े थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये हमारा प्यारा मुल्क हासिल किया, उनको खिराज अकीदत पेश करने और उसके साथ साथ उनके बताए हुए उसूलों पर चलने के लिए सबको तलकीन करने के लिए, जैसे अभी गवर्नर साहब ने कहा कि कायद आज़म ने जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसमें यूनिटी यानी मुत्तहिद होना इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है। जो हमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पाकिस्तान को इस वक्त हैं, पिछले साल भी मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि हमें मुत्तहिद होने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें ख़तरात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए, और आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पे हम अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हम सब का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। 2 साल से ज़ायद हो गए हिंदुस्तान का जुल्म और बर्बरियत